غافل نہ رہے. یہ کیا راز ہے؟ وہ تمہیں نہیں کہا, تمہیں کہا تو شادی کر, تو کام کر. وہ جو تیرے اندر انسان رہتا ہے اس کو کہا تو اللہ کر. ایک دفعہ تو اس کو جگا لے, تو سو, تجھے نیند آتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے. وہ تیرے بچے ہیں اس کے بچے نہیں ہیں. اللہ, تو اپنے کام کاج کرتا رہے گا, وہ اپنے اللہ اللہ کرتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, تیرا شاہی میرا شاہی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کرتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نماز بھی پڑھتے ہیں, بڑی عبادت کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہی کہتے ہیں نا بھائی تیری نماز ہی قبول نہیں. اگر نماز قبول ہو تیری دعا قبول ہو, تیری عبادت ہی قبول نہیں نا. قبول ہو تو پھر تیری دعا قبول ہو نا. وہ عبادت جو قبول ہوتی ہے, وہ لوگ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, درباروں میں جاتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, جا کے عبادت نہیں کرتے, جا کے صرف بات ہی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. کیوں وجہ ہے؟ اس دنیا میں جو نظام ہے, بجلی کا نظام ہے. یہاں موبائل فون پڑا ہے, فون ہے, اگر خالی فون ہے تو کچھ نہیں. جب اس میں بجلی آتی ہے تو یہاں سے بات امریکہ سے ہوتی ہے. یہ جو دنیا ہے باطن کا عکس ہے. یہاں بجلی کا نظام ہے, ادھر نور کا نظام ہے. ادھر بھی تمہارے اندر ٹیلی فون لگا ہوا ہے. یہ تمہارا دل ہے نا, یہ تمہارا اللہ کے درمیان ٹیلی فون ہے, لیکن اس میں بجلی نہیں ہے نا. جب وہ اللہ اللہ کے رگڑے سے وہ نور اکٹھا ہوگا تو وہ اس میں بجلی بنے گا نا. پھر یہ نور کا تعلق اس نور سے, پھر تم یہاں نماز پڑھو گے وہ عرش مولا میں جا کے گونجے گی. اللہ, تم یہاں تلاوت کرو گے تو عرش مولا میں جا کے گونجے گی. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اور مومن کی تشریح صورت اجرات میں اعراب نے کہا ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. جب دل میں نور اترے گا تب تم مومن بنو گے نا. تو جب تم مومن بن گئے تو مومن تو سارے پائی پائی ہیں. تو پھر کدھر سنی شیعہ وابی گیا؟ یہ سنی شیعہ وابی ابھی آیا نا. پہلے تو حضور پاک کے زمانے نہ سنی نہ شیعہ نہ وابی. کون تھے؟ سارے امتی تھے. امتی وہ ہوتا ہے جس کے اندر نور ہوتا ہے, دل میں نور ہوتا ہے, وہ امتی ہوتا ہے. جب دل سے نور نکل گیا سنی شیعہ وابی بن گیا نا. اب اگر تمہارے دل میں دوبارہ نور آ جائے, یقین کرو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. میرا شاہی میرا شاہی, جن سے ہم نے نعمت پائی, بن کے مست ملنگ رہیں گے. اس کے اوپر بہت لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ نماز کی نفی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو نماز کی نفی کرتا ہے وہ تو کافر ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ نماز ڈھونڈو وہ نماز جو عرش مولا میں جاتی ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو نہ چھوڑے. اب وہ نماز صورت کیا ہے؟ بلے شاہ نے فرمایا ہمیں اس نماز صورت سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں ہمیں ان تسمیوں سے بھی ڈر لگتا ہے. نماز صورت قرآن فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تو وہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے, ان کی نماز دکھاوا ہے. یہ قرآن فرماتا ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں نا, لوگ دیکھ رہے ہیں, بڑی دیر سے لگا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, نہ میں اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں, نہ میں اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ اشعار ہے نا, تو جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار. یہ نماز صورت ہے نا, یہ 72 فرقے والے پڑھتے ہیں نا. اس نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ نماز اب اوپر ہی نہیں جاتی, اس کی گارنٹی کیا ہے؟ یوم محشر کے جہان گداز بود, اولین پرسش نماز بود. سب سے پہلے یوم محشر میں نماز کا پوچھا جائے گا, لیکن نماز صورت کا نہیں, اس نماز کا جو نماز اوپر جاتی تھی. اللہ بھائی نماز صورت پوچھنے کو جاتی نہیں تھی, اس کو کون پوچھے گا؟
وہ جو نماز اوپر جاتی تھی، تیری اتنا عرصہ نماز اوپر آتی رہی، اتنا عرصہ بند کیوں ہو گئی، اس نماز کا پوچھیں گے نا۔ اور اس نماز صورت کے لیے، نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی۔ یہ تمہارا پہلا رکن ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں تمہیں اللہ اللہ ملانا ہوگا، پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، دستکار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت زبان کہے گی قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ الصمد، اللہ اللہ۔ زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے، اس کو بولتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ یہ نماز حقیقت ہے، یہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے نا، تو پھر گھڑی گھڑی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سوچا ہوگا نا، بار بار ورد کرتے ہیں، بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، تو جب کلمے کا رگڑا لگاتا ہے تو پھر مومن بنتا ہے نا۔ اللہ، یہ مومن بنانے کے لیے تمہیں اپنے اندر وہ نور پیدا کرنا ہوگا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفروش۔ جب کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ اس کی دعائی لیتا ہے، اس وقت تک لیتا ہے جب تک اس کو شفا نہ ہو۔ اسی طرح یہ گناہوں کی بیماری ہے، صرف نبی ہے نا جو معصوم ہیں، باقی تو سب گنہگار ہی ہوتے ہیں نا، تو گنہگاروں کو بیماری کی دوائی تو چاہیے نا۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دوائی ہے، اس کو عمل اکثیر کہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر آدمی کرتا ہے، یہ دل میں جاتا ہے، خون میں جاتا ہے، تو وہ اندر کی بیماریاں باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں نا۔ یہ اس وقت تک کرنا پڑتا ہے جب تک وہ صاف شفاف نہیں ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل چمک اٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو دیکھتا ہے، بنائی جو ہے پھر داڑیوں کو نہیں دیکھتا، وہ چمکتی وہ دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ جب وہ دلوں کو دیکھتا ہے تو ان کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس میں حضور پاک سے، ماں باپ سے بڑھ کر ان سے عشق محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے نا۔ اب ہم یہ سنتے آئے ہیں نا، لیکن ہم کو کس طرح پتہ لگا ہمارے اندر عشق کس طرح آئے گا، محبت کس طرح آئے گی؟ خیالی خیالی بنا لیتے ہیں، خیالی خیالی منہ ایسا بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں عشق محبت نہ اللہ سے ہے نہ اللہ کے حبیب سے ہے، کہ وہ عشق کا تعلق تو دل سے ہے نا، تو دل میں ہم نے دنیا بسائی ہوئی ہے۔ تو زبان سے کہتے ہیں ہم عشق ہے نا، تو زبان سے جو کہے مجھے محبت ہے وہ جھوٹا ہے نا، وہ مکار ہے نا، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے نا، زبان سے تو نہیں ہے نا۔ وہ زبان سے کہتا ہے، دل میں اس نے دنیا بسائی ہوئی ہے۔ جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب اللہ اللہ دل میں آ گیا، اللہ سے محبت ہوگی۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں، حضور پاک سے بھی محبت ہوگی۔ جب حضور پاک سے محبت ہوگی تو پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے، تو پھر سرسری نظر سے نہیں دیکھتے، بڑے پیار سے دیکھتے ہیں۔ جس دن انہوں نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا، پھر محبت کٹ گئی، پھر وہ عشق کی نا، تو پھر میں تیرا اور تو میرا۔ اور جس میں عشق آ جائے تو علامہ اقبال پھر یہی فرماتے ہیں، اگر ہو عشق تو کافر بھی ہے مسلمان، اگر عشق آ جائے تو کافر بھی مسلمان۔